بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مسیحیوں کی جانب سے رچائی گئی گھناؤنی سازش کو ناکام بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے علم پرور سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو چنا۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ عادل بادشاہ، متقی اور صاحب وظائف تھے۔ رات کا بہت سا حصہ تہجد اور وظائف میں گزرتا تھا۔ ان کی سلطنت عراق، شام، مصر اور لیبیا کے علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ 557 ہجری میں ایک رات تہجد کے بعد سوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 کیری آنکھوں والے آدمیوں کی طرف اشارہ فرما کر سلطان سے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں سے میری حفاظت کرو۔ بادشاہ کی گھبراہٹ سے آنکھ کھلی، فوراً اٹھ کر وضو کیا اور نوافل پڑھ کر دوبارہ لیٹے تو دوبارہ آنکھ لگ گئی اور پھر یہی خواب دیکھا۔ پھر جاگے، پھر وضو کر کے نوافل پڑھے اور پھر لیٹ گئے۔ آنکھ لگنے پر تیسری مرتبہ یہی خواب نظر آیا تو بیدار ہو کر کہنے لگے کہ اب نیند کی گنجائش باقی نہیں۔ فوراً رات ہی کو اپنے وزیر کو، جو نہایت نیک صالح آدمی تھے، جمال الدین نام بتایا جاتا ہے، اس کو بلایا اور سارا قصہ سنایا۔ وزیر نے کہا کہ اب دیر کی کیا گنجائش ہے، فوراً مدینہ منورہ چلیے اور اس خواب کا تذکرہ کسی سے نہ کیجیے گا۔ بادشاہ نے اسی وقت رات کو تیاری کی اور وزیر اور 20 آدمی مخصوص خادموں کو ساتھ لے کر تیز رو اونٹوں پر سوار بہت سا مال اور مال و متاع لدوا کر مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو گئے اور رات دن چل کر 16ویں دن مصر سے مدینہ منورہ پہنچے۔ مدینہ منورہ سے باہر غسل کیا اور نہایت ادب و احترام سے مسجد شریف میں حاضر ہوئے۔ 2 رکعت نفل نماز پڑھے، نہایت متفکر بیٹھے، سوچتے رہے کہ کیا کریں۔ وزیر نے اعلان کیا کہ بادشاہ زیارت کے لیے تشریف لائے ہیں اور اہل مدینہ پر بخشش اور مال بھی تقسیم ہوں گے، اور ساتھ ہی بہت بڑی دعوت طعام کا بھی انتظام کیا جس میں سارے اہل مدینہ کو مدعو کیا۔ بادشاہ تقسیم و عطا کے وقت خود گہری نگاہ سے لوگوں کو دیکھتے رہے۔ سب اہل مدینہ ایک کے بعد ایک آ کر اپنی اپنی عطائیں لے کر چلے گئے، مگر وہ 2 شخص جو خواب میں دیکھے تھے نظر نہ آئے۔ سلطان نے پوچھا کہ کوئی اور باقی رہ گیا ہو تو اس کو بھی بلا لیا جائے۔ معلوم ہوا کہ کوئی بھی باقی نہیں رہا۔ بہت غور و خوض اور بار بار کہنے پر لوگوں نے کہا 2 نیک مرد، متقی اور پرہیزگار مغربی بزرگ ہیں، وہ کسی کی کوئی چیز نہیں لیتے بلکہ خود بہت کچھ صدقات و خیرات اہل مدینہ پر کرتے رہتے ہیں، سب سے یکسو اور الگ رہتے ہیں، گوشہ نشین آدمی ہیں۔ بادشاہ نے ان کو بھی بلوایا اور دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہی وہ دونوں ہیں جو خواب میں دکھائے گئے تھے۔ بادشاہ نے ان سے پوچھا تم کون ہو؟ کہنے لگے مغرب کے رہنے والے ہیں ہم، حج بیت اللہ کے لیے حاضر ہوئے تھے، حج سے فراغت پر زیارت کے لیے حاضر ہوئے اور حضور کے پڑوس میں پڑے رہنے کی تمنا ہوئی تو یہاں قیام کر لیا۔ ازلی دشمن کیسی صفائی پیش کر رہے تھے۔ بادشاہ نے کہا صحیح صحیح بتا دو۔ انہوں نے جو پہلے کہا تھا اسی پر اصرار کیا۔ اللہ تعالیٰ کے کامل ولی متقی بادشاہ نے ان کی قیام گاہ پوچھی۔ معلوم ہوا کہ روضہ اقدس کے قریب ہی ایک رباط یعنی مسافر خانہ میں قیام کیا ہے۔ بادشاہ نے ان کو گرفتار کروا کر وہیں روکے رکھنے کا حکم صادر فرمایا اور خود ان کی قیام گاہ کی طرف تشریف فرما ہوئے۔ وہاں جا کر تفتیش کی، وہاں معلومات تو بہت سا ملا اور کچھ کتب وغیرہ بھی رکھی ہوئی ملی، لیکن کوئی ایسی چیز نہ ملی جس سے خواب کے مضمون کی تائید ہوتی۔ بادشاہ بہت پریشان اور متفکر تھے۔ اہل مدینہ بہت کثرت سے سفارش کے لیے لا علمی کی وجہ سے حاضر ہو رہے تھے کہ یہ نیک بزرگ دن بھر روزہ رکھتے ہیں، ہر نماز روزے کی حالت میں پڑھتے ہیں، روزانہ جنت البقیع کی زیارت کرتے ہیں، ہر ہفتے والے دن مسجد قباء جاتے ہیں، کسی سال کو رد نہیں کرتے۔ اس قحط سالی میں اہل مدینہ کے ساتھ ہمدردی اور غم گساری انہوں نے کی ہے۔ بادشاہ لوگوں سے حالات سن کر تعجب کرتے تھے اور ادھر ادھر بہت متفکر اور پریشان پھر رہے تھے۔ آخر پریشانی کو اللہ تعالیٰ نے یوں حل فرمایا۔ اچانک انہیں خیال آیا کہ ان کے مسلح کو جو ایک بوریے پر بچھایا ہوا تھا اٹھایا، اس کے نیچے ایک پتھر بچھا ہوا تھا، اس کو اٹھایا تو اس کے نیچے ایک سرنگ نکلی جو بہت گہری کھودی گئی تھی اور بہت دور تک چلی گئی تھی، حتیٰ کہ قبر مبارک کے قریب تک پہنچ چکی تھی۔ یہ حیرت انگیز واقعہ دیکھ کر سب دنگ رہ گئے اور دھاڑیں مار مار کر اہل مدینہ زار و قطار رونے لگے۔ بادشاہ نے غصے میں کامتے ہوئے انہیں پیٹنا شروع کیا کہ صحیح صحیح بات بتاؤ۔ انہوں نے بتایا کہ وہ دونوں نصرانی ہیں، عیسائی بادشاہوں نے بہت سا مال ان کو دیا ہے اور بہت زیادہ دینے کا وعدہ بھی کیا ہے۔ وہ حاجیوں کی صورت بنا کر آئے ہیں تاکہ قبر اطہر سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کو لے جائیں۔ وہ دونوں رات کو اس جگہ کی کھدائی کرتے اور جو مٹی نکلتی اس کو چمڑے کی 2 مشقیں ان کے پاس مغربی شکل کی تھیں، ان میں بھر کر رات کو ہی بقیع میں ڈال دیا کرتے تھے۔ بادشاہ اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس خدمت کے لیے ان کو منتخب کیا بہت روئے
اور اہم معلومات لے کر دونوں کو واصل جہنم کیا۔ کتاب اشرف الجواب تاریخ مدینہ کے حوالے سے سواد 261 پر لکھا ہے، وہ سرنگ آپ کے قدم مبارک تک پہنچ چکی تھی۔ بادشاہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک کو محبت و احترام کے ساتھ بوسہ دیا اور پھر حجرہ شریف کے گرد اتنی گہری خندق کھدوائی کہ پانی تک پہنچ گئی اور اس میں رانگ یا سیسا پگھلا کر بھروا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اتھر تک کسی کی کوئی رسائی نہ ہو سکے۔ فضائل حج۔ بہت شکریہ۔